بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدود شام میں اسلام۔ شام کے اطراف میں جو عرب آباد تھے ان میں متعدد ریاستیں تھیں، ان میں سے معاون اور اس کے اضلاع فروا بن عمرو کے زیر حکومت تھے، لیکن خود فروا رومی سلطنت کی طرف سے گویا گورنر تھے۔ انہوں نے اسلام سے واقفیت حاصل کی تو مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اظہار اسلام کے ساتھ ایک خچر ہدیے کے طور پر بھیجا۔ رومیوں کو ان کے اسلام کا حال معلوم ہوا تو ان کو گرفتار کر کے سولی دے دی۔ اس وقت یہ شہر ان کی زبان پر تھا: مسلمان سرداروں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میرا جسم اور میری عزت سب اپنے پروردگار کے نام پر نثار ہے۔ ان مقامات کے علاوہ عرب کے مختلف حصوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبلغین روانہ فرمائے، جنہوں نے عرب کے گوشے گوشے میں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ اس کے علاوہ فتح مکہ کے وقت بعد جب قبائل نے خود قبول اسلام کی جانب سبقت کی تو بہت سے قبائل کے وفود نے مدینہ آ کر اسلام قبول کر لیا یا اپنے اپنے مقامات پر قبول کر چکے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے بعد مسلمان ہو جاتے تھے یا محض معاہدہ کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ اس قسم کے وفود کی تعداد با اختلاف روایت 15 سے لے کر 100 سے اوپر تک ہے۔ یہ وفود مختلف اوقات میں آتے رہے اور چند کے سوا اکثر دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ۔